السلام علیکم خواتین و حضرات، آج 23 جولائی ہے اور پاکستان میں دوپہر کا وقت۔ آج کا موضوع ایک بار پھر حسب وعدہ میاں کی ملہار، لیکن آپ سے گلہ ہے کہ میں اگر ہفتے میں ایک آدھ میاں کی ملہار پیش کر رہا ہوں تو آپ کو اس پر اکتفا کرنا چاہیے تھا، آپ کو زیادہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو میں نے گزارش کی تھی کہ آپ 1 ملین تک لے جائیں اس کی ویورشپ، تو میں 2-3 کیا، میں ہفتے میں 4 میاں کی ملہاریں دینے کو تیار ہوں، کیونکہ میاں نے تو اتنا کچھ کر رکھا ہے، اتنا کچھ کر رکھا ہے کہ جتنی تعریف کریں میاں کے بارے میں، جتنی گفتگو کریں، میاں کو جتنا خراج تحسین، اللہ مجھے معاف کرے، پیش کریں وہ کم ہے۔ ویسے یہاں پر صرف میاں کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے، میاں کو لانے والے بھی تحسین کے لائق ہیں، اور یہ میں ٹنگ ان چیک سے نہیں کہہ رہا۔ بہرحال انہوں نے کام تو کیا ہے، زبردست کام کیا ہے۔ یہ کیا کم معجزہ تھا کہ کن ہاتھوں میں انہوں نے کیسے تگڑے ملک کی باغ ڈور پکڑا دی۔ 3-3.5 سال ہونے کو ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، اور یہ بھی کسی کسی کا اعجاز ہے، کسی کسی کا کمال ہے۔ اب آئیے آج کی کرنسی کی طرف۔ ویسے عجیب اتفاق ہے کہ میاں کا ذکر آتا ہے تو کرنسی خام خواہ امڑتی آتی ہے۔ میری مراد ہے کرنٹ افیئرز کی طرف، اور سب سے زیادہ کرنٹ ہے 9 مئی کیسز میں 10 سال قید کی سزا۔ اب دیکھیے 10 سال بظاہر کو بہت زیادہ سزا نہیں ہے، اور یہ کل کا مورخ آپ کو بتائے گا کہ اس میں میاں کی ملہار نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے۔ اگر تو صرف حافظ فیلڈ مارشل صاحب پہ رہتے نا، وہ ایک پرجوش آدمی ہیں، انہوں نے تو ہزار سال کہا تھا کہ ان سب کو 1,000 سال، بلکہ شاید انہوں نے 10,000 سال کہا تھا۔ اس سے ملتی جلتی کی بات تھی کہ اتنا سنگین جرم ہے، جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیس بہرحال بہت تگڑا ہے، کیونکہ اصل چیز تو کیس ہے، نظر تو کیس آتا ہے نا، تو اس حساب سے ہزاروں سال کی سزا بھی کم ہے۔ لیکن آفرین ہے بھائی، میاں نے وہ ملہار چھیڑی، وہ گزارش، اور آپ کو پتہ ہے گزارش کا ماسٹر ہے میاں، ایسے نہیں اسے اردلی کہتے محبت میں ہے، پیار میں، ہم بھی پیار سے اردلی کہتے ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ مانگ مانگ کر میاں کی طبیعت اس قدر نازک ہو چکی ہے، وہ اس قدر رقیق القلب ہو چکا ہے کہ بات میں کرتا ہے، رونے پہلے لگ جاتا ہے۔ تو اس نے التجا کی ہوگی کہ جناب 1000 سال تو بہت زیادہ سزا ہے، بہت سنگین، بہت کڑی سزا ہے۔ تو موسم کی ان سنگینیوں میں، ان بارشوں میں، سیلابوں میں 1000 سال تو بہت دور کی بات ہے، 500 سال نہیں گزر سکتے، 100 سال نہیں گزر سکتے۔ تو اس لیے آپ تخفیف کیجئے، تب جا کر حافظ فیلڈ مارشل کے دل میں رحم آیا ہوگا۔ اور اب یہ میری چشم تصور ہے، اس کا حقیقت سے پتہ نہیں کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے، لیکن میری چشم تصور میں بات اسی طرح ہے کہ حافظ صاحب نے سوچا ہوگا کہ یار چلو کم کر دو، 10 سال کر دو، کہاں 1000 سال اور کہاں 10 سال۔ وہ افغانی قالین فروش یاد آتے ہیں کہ خان کتنے کا قالین ہے؟ 2 لاکھ کا، اور نہیں بھائی یہ بہت زیادہ ہے، اچھا لاؤ 300 روپیہ دو۔ تو حافظ صاحب نے بھی سلسلہ کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ ہمارے خبرار میں بھی ایک کیریکٹر ایسا ہے، وہ یہی حرکتیں کرتا ہے۔ خیر، اس میں اور حافظ فیلڈ مارشل میں قطعاً کوئی مماثلت نہیں، وہ بیچارہ تو اس وقت ہے بھی پاکستان میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے نا حافظ صاحب کے پرجوش ہونے میں، تو ان کا جوش، جذبہ، اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں نے زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو واقعی پہلا گیئر 5واں لگاتا ہے، پھر بتدریج چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا، پھر پہلا، اور اس کے بعد لگاتار نیوٹرل پہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کمال ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب آپ SIFC کو ہی دیکھ لیں، یہ پہلا جاندار پروجیکٹ تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں جہاں تک جوش اور جذبے کا تعلق ہے، بلکہ جذبہ ایمانی کا تعلق ہے، واقعی محسوس ہوتا ہے، آج بھی بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید سچ مچ چل پڑے۔ خوش چشمے بھی تو پانی دینے لگتے ہیں، بنجر اور ویران سرزمین بھی سیراب ہو جاتی ہے، وہ بھی ہری بھری ہو جاتی ہے، ایسی کیا بات ہے۔ SIFC کا خیال آتے ہی کئی 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ یہ سلسلہ اگر اسی طرح رہا جیسا کہ چل رہا ہے، خاکم بدہن،
تو یہ میں نے ایسے ہی ازراء تفنن کہہ دیا ہے، تھوڑا سا ازراء مقول۔ تو آئندہ نہ صرف مطالعہ پاکستان میں بلکہ اردو لغت میں بھی، اگر اردو لغت بھی ادھر سے ہی چھپ کے آتی ہے جدھر سے مطالعہ پاکستان آتا ہے، تو اس میں بھی ایس آئی ایف سی کو ایک نئے ورڈ، ایک نئے چیپٹر کے طور پہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب بادی و نظر میں اربوں کھربوں روپے کی فورن انویسٹمنٹ سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال ایک کوشش تو کی، اصل چیز صحیح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری صحیح دیکھتا ہے، اس میں ویسے کوئی شک نہیں کہ حافظ فیلڈ مارشل نے صحیح جب بھی کی ہے کمال کی ہے۔ اب کرکٹ دیکھیے، کیسی خدمت کرنے کی، کیسی اس کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ اب محسن نقوی کو کس اہتمام کے ساتھ لے کر آئے، اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا، حالانکہ وہ بیچارہ بلدیہ کاموں کی کا چیئرمین بننے کے اہل نہیں ہے۔ اگر آپ اپیرنس دیکھیں، اس کی شخصیت دیکھیں، اس کی پرفارمنس دیکھیں، تو اسے پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا، اوپر سے وہ رج کے منحوس ہے بیچارہ۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں، بندے ہوتے ہیں تھوڑے بہت منحوس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایون پی ٹی آئی میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جو گینڈا پور صاحب ہیں، یہ انتہائی منحوس ہیں، ان سے بھی چار آدھ، وہ جو بیرسٹر صاحب، توبہ 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 توبہ، یہ بیرسٹر گوہر، وہ تو نقطہ کمال ہیں، وہ اس دستے کے سرخیل ہیں۔ خیر، کرکٹ میں بڑی کوشش کی، پتھر اٹھوائے، ملٹری ٹریننگ دلوائی، اور اس ٹریننگ پر 13 لاکھ فی دیہڑی خرچہ بھی آیا، لیکن اصل اصول کیا ہوا کہ آج یہ ٹیم کھیل رہی ہو تو آدھا گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کی ٹیم ہے، یہ کرکٹ کی ہے، بیڈمنٹن کی ہے، ہاکی کی ہے یا گولف کی ہے۔ یہ بھی کمال ہے، اور یہ قصور بھی حافظ صاحب کا نہیں ہے، اردلی صاحب کا بھی نہیں، نو، یہ بس مشیت ازدی ہے۔ حتیٰ کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ محسن نقوی کا بھی قصور ہے اس میں۔ محسن نقوی کی جگہ کوئی بھی ہو، یا گینڈا پور صاحب ہی ہوتے، کس کا دل چاہتا ہے کہ ان کا محکمہ روبہ زوال ہو، خاص طور پہ آن ہز واچ؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ بس یہ معرفت کی باتیں ہیں، اللہ کے کام ہیں۔ ایسے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ جو سبز قدم ہونا نا، یہ بھی رہتی دنیا تک لوگ مثالیں دیں گے کہ سبز قدم کہتے کس کو ہیں۔ اور لیکن دیکھ لیں کہ اس سبز قدم ٹولے کے ساتھ بھی حکومت چلائی، ملک چلایا، دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت آخر چل ہی رہی ہے نا، اور ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ اور حاسدین کا کیا ہے، وہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب درفنتنی چھوڑتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک صاحب تواتر سے مجھے ایس او ٹی بھیجتے تھے کہ جی یہ جو ایس او ٹی ہے، انہوں نے یہ کر دیا، ایس او ٹی نے یہ کر دیا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایس او ٹی کے کھاتے میں ڈال دو، ایس او ٹی ایس او ٹی ایس او ٹی۔ میں نے سوچا یہ بھی ایس آئی ایف سی کی طرح کوئی چیز ہوگی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک دن جب اس نے کمپیریزن کر کے بھیجا کہ عمران خان کی حکومت میں یہ شرح یہاں تھی، اس سے پہلے نواز شریف حکومت میں یہاں تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہاں تھی، لیکن ایس او ٹی نے یہ کر دیا، ایس او ٹی نے وہ کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں اس کو بھی ماڈرن، یہ جو جین زی کی لینگویج ہوتی نا، جیسے آئی ڈی کے ہوتا ہے، اب میں کئی دن اس پر سر دھنتا رہا کہ آئی ڈی کے کیا چیز ہے، یہ کس چیز کا مخفف ہے، عقدہ کھلا کہ آئی ڈونٹ نو۔ اسی طرح ایل او ایل لول، میں پریشان تھا کہ یہ کیا عجیب بائی آتی ہے، وہ لافنگ آؤٹ لاؤڈ ہے۔ اسی طرح اے ٹی ایم، اب اے ٹی ایم ہم نے تو آٹو ٹیلر مشین سن رکھی ہے، اے ٹی ایم وہ بعد میں پتہ چلا جی ایٹ دا مومنٹ۔ خیر ایک طویل عرصہ سر دھنتے رہے، بالآخر اسے فون کیا کہ یار یہ ایس او ٹی کس چیز کا ایبریویشن ہے کیا؟ یار تمہیں نہیں پتا، اسکم آف دی ارتھ۔ استغفر اللہ، یار تم سیدھی طرح اسکم آف دی ارتھ ہی کہہ دیا کرو۔ اتنی سٹائل یہی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہیں لوگ ایس او ٹی ہی کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ملک چلا ہی رہے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی پرفارمنس نہیں ہے۔ بخدا اگر جہاں بانی کے حوالے سے، حکمرانی کے حوالے سے ماڈرن ٹائمز میں کوئی معجزہ رونما ہوا آپ نے دیکھنا ہونا تو پاکستان میں آ کے دیکھ لیجئے کہ حکومت ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ یہی اس کی بیوٹی بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، کہ اس قدر نہ ہویا ورگی لیکن کام کر رہی ہے وہ۔
ٹکا کے کام کر رہی ہے. آپ بھلے سے اسے SOT کہیں یا BOT کہیں، جو مرضی کہہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ویسے گیلانی صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے. چنانچہ بات ہو رہی تھی حافظ صاحب کے 5ویں گیئر کی کہ دیکھیں لوگ ترستے ہیں وائٹ ہاؤس کے آگے سے گزرنے سے. لوگ ملینز آف ڈالرز لابنگ پہ خرچ کرتے ہیں کہ امریکی صدر کے ساتھ کوئی بندہ دست پنجائی کر لیتا ہے، کوئی حادثات میں لا لیتا ہے. اس نے آپ کو کھانے پہ، دعوت طعام پہ بلا لیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب یہ آج تک کسی سائنسدان کو، اگر اوپن ہائمر بھی آج زندہ ہوتا تو اسے بھی سمجھ نہ آتی کہ اس لنچ سے حاصل حصول کیا تھا ہمارے لیے. بطور قوم میں بات کر رہا ہوں. انڈیویجولز نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا. چند دن تک آپ کو اس کی کوئی مینیفیسٹیشن بھی نظر آئے گی، لیکن پاکستانی قوم کے ہاتھ کیا ہے؟ ٹھینگا. الٹا انڈیا علیحدہ سے لیٹنیاں لے رہا ہے، حسد کا مارا ہوا، سڑ سڑ کے کباب ہو چکا ہے کہ حافظ فیلڈ مارشل کو کھانے پہ کیوں بلا لیا. بھئی تم 4-5 کھانے پہلے کھائے ہو، ہم نے ایک دفعہ بھی اعتراض کیا؟ حالانکہ دل ہمارا بھی کرتا تھا اس وقت، لیکن کیا مجال ہے جو ہم نے کوئی حاسدانہ گفتگو کی ہو، کوئی ہلکی سی بھی کمینگی کا مظاہرہ کیا ہو. حالانکہ یہ جذبہ بھی ہمارے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. ہیں جی، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوبیل پرائز والا آئیڈیا بھی بہترین تھا. بھئی آئیڈیا دینے کی حد تک تو کوئی حرج نہیں نا. بندہ کہنے جوگا ہوتا ہے کہ واٹ این آئیڈیا سر جی. تو آئیڈیا زبردست تھا. اور اگر کسی طرح سویڈن ہمارے انڈر ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ یہ نوبیل پرائز کیسے نہیں دیتے. 4 ویگو ڈالوں کی مار تھی، 4 ویگو ڈالے، اور ود ان اے ڈے اور مے بی 2، ویسے میں 2 احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ود ان اے ڈے 4 ویگو ڈالے اور ایک اینٹ. اینٹ کے بھی بڑے کمالات ہیں، بڑے بڑے فضائل ہیں اینٹ کے بھی. اینٹ کی فضیلت جاننی ہو نا تو ہمارے دوست ڈاکٹر شہباز گل سے پوچھئے. انہوں نے بھی ایسی ایسی اینٹ بھگت رکھی ہے کہ الامان الحفیظ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مطلب ہے کہ آپ نے صحیح کی، کوشش کی، ایک آئیڈیا دیا. یہ الگ بات ہے کہ آئیڈیا حافظ صاحب بہترین دیتے ہیں، ان کے رفقا کار بھی بہترین دیتے ہیں، ایون اردلی بھائی بھی آئیڈیا بہترین دیتے ہیں. وہ آگے جا کے کسی نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ یہ جو شرپسند عناصر ہیں PTI والے، یہ سارا دن یہ جو کی بورڈ واریئرز کی بورڈ کے اوپر بد دعائیں دیتے رہتے ہیں. کوئی شرم کریں، اور کوئی پازیٹیو کام نہیں ہے آپ کے پاس کرنے کو. ہیں جی. پھر زراعت کی خدمت، اس کے اوپر تو ہم نے بات ہی کوئی نہیں کی. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یہ ولاگ اتنا ہی پسند ہے جتنا کہ آپ واری صدقے جا رہے ہیں اس وقت بھی، مجھے محسوس ہو رہا ہے، میری چشم تصور بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر اس کے ویوز میں بھی اضافہ کرتے ہیں. دنیا میں فری لنچ کوئی نہیں ہوتا، وہ لنچ بھی فری نہیں تھا. اتنی بھاری قیمت ادا کرنی ہے آپ نے اس کی، اور کرتے چلے جائیں گے. ہاں جی، بات ہو رہی تھی زراعت کی. زراعت میں بھی کمال کرنے کی کوشش کی حافظ صاحب اور ان کے رفقا کار نے. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں، میں بات صحیح کی کر رہا ہوں. نتائج بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. یہ کسی بھی پڑھے لکھے سے پوچھنے، وہ سمجھا دے گا کہ ہمارا کام ایفرٹ ہے، ہمارا کام کوشش ہے، صحیح ہے. نتائج سے بے نیاز ہو کے کام کریں، کیونکہ نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ کس بات پہ ناراض ہے. ناراض وہ قوم سے ہے، ان سے نہیں ہے. یہ مطلب اگر ان سے ناراض ہوتا تو یہ یوں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے چلے جاتے، مدارج ترقی کے طے کرتے چلے جاتے. ایسا نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کیا کریں. ہیں جی. خیر، بات ہو رہی تھی زراعت کی. کمال کی پرفارمنس، وہ کچھ کر ڈالا کہ دنیا حیران ہے. مثلا میرے جیسے کم نظر کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان جو کاٹن پروڈکشن میں لیڈنگ نیشن ہوا کرتا تھا، وہ یکایک 40% ہماری کاٹن کدھر چلی گئی. ونس اگین یہی شر پسند عناصر صبح و شام بد دعائیں دیں گے، برا سوچیں گے، نیگیٹو سوچ رکھیں گے، تو ملک و قوم کا یہ اشر تو ہوگا. سیکیورٹی معاملات کو دیکھ لیں، پورا بندوبست کیا ہے. کیسا ذات کا ترانہ حافظ صاحب اور ان کے رفقا کار نے پیش نہیں کیا. ایون میاں نے بھی اپنی ملہار میں سیکیورٹی کو بڑی اہمیت دی.
آپ ذرا باہر نکل کر دیکھیں، عوام کا 99.9% آج حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی کیا مجال ہے کہ نہ کھڑا ہو۔ اب دیکھیں وہ سڑکوں پر نکلیں باہر، وہ جی سڑکیں گرم ہو جائیں گی، دنیا تلپٹ ہو جائے گی، لیڈر ان کا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے۔ اس کی عمر دیکھیں اور جن حالات سے وہ دوچار ہے، اس کی بھی واقعی آخری ٹیپیں چل رہی ہیں، لیکن مجال نہیں کہ کوئی باہر نکلے، اس لیے کہ اندر سے وہ پسند کرنے لگے ہیں اس سیٹ اپ کو۔ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو کسی کا دل نہیں چاہتا۔ یہ ہے کمال اس حکومت کا، اس اسٹیبلشمنٹ کا، کہ اس کوکون کو اس قدر کمفرٹیبل کر دیا ہے، اس قدر 5 سٹار کر دیا ہے کہ لوگ الیکٹریسٹی بلوں کے نام پر لتر کھا رہے ہیں، لیکن اف تک نہیں کرتے۔ اف کرتے ہیں لیکن دن میں 200-400 دفعہ اف 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 کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثریت ہی نہیں، سارے کا سارا معاشرہ اسی 99.9% کے ساتھ ہے، اور وہ الوف ہے، بالکل کٹ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کھاؤ خسمانو، کہ ہم نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے، کہ ہم نے کون سا تبدیلی کے ثمرات دیکھنے ہیں، پاکستان نیا ہو پرانا ہو، بلکہ پاٹا پرانا ہو، ہمیں اس سے کیا فائدہ کیا نقصان۔ یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور یہ جو تھوڑی بہت بریچ ہوتی ہے نا سیکیورٹی میں، یہ بلوچستان میں کوئی بالکل معمولی سی، تھوڑی سی کے پی میں تو اتنی ہے نہیں جتنی میگنیفائی کر کے یہ شرپسند ٹولہ، یہ شرپسند ٹولہ، یہ بات ان کی ہو رہی ہے، ان میں شامل نہیں ہوں، یہ جس طرح سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، میگنیفائی کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ ایسا ہے نہیں جیسا کہ وہ، اور آپ کے کہنے سے، آپ کے بار بار تلقین کرنے سے، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ آپ کے ویلاگز بھلے سے وہ 3-4 لاکھ ویوز لے جائیں، دن میں 2 دفعہ بھی کر کے دیکھ لیں آپ، وہ کلیشے بن چکے ہیں۔ ہفتے میں ایک آدھ اس طرح کی بات ہوتی تھی، وہ اثر رکھتی تھی، آپ دن میں آپ 2 دفعہ کرتے ہیں، وہ اثر ہی زائل ہو گیا۔ اسی کو کلیشے کہتے ہیں۔ امیونٹی کا لیول بڑھ جاتا ہے بھائی جان، تھریشولڈ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ذرا پڑھی لکھی باتیں شروع ہوگی، میں کدھر جا نکلا ہوں۔ لیکن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر یہ شرپسند کیوں سارا کچھ کرتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، میں نے اس پہ بھی غور کیا ہے، کہ یہ حافظ فیلڈ مارشل مدظلہ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ کہاں تم لوگوں کی اوقات اور کہاں حافظ فیلڈ مارشل؟ اور حسد کون کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، حسد کی ڈیفینیشن مجھ سے زیادہ کسی نے ٹی وی شو میں بیان نہیں کی ہوگی۔ گو بیک ٹو مائی شوز، کنسلٹ دا شوز، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور آپ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب آئیے آگے، سپریم کورٹ، سپریم کورٹ، سپریم کورٹ، کیسا حسین مکو ٹھپا ہے سپریم کورٹ کا۔ کسی کی کیا مجال کہ جا کر بلا جواز انصاف طلب نظروں سے ایون سپریم کورٹ کی طرف دیکھ کے بھی، بلا جواز کا مطلب یعنی اردلی پائن کو ساتھ لیے بغیر، ان کی رضامندی کے بغیر، یا ان کے آقاؤں کی مرضی، منشا اور رضا کے بغیر، آپ انصاف لے کر تو دکھائیں ذرا۔ میں کہتا ہوں غلطی سے بھی لے کر دکھا دیں، گینیز بک میں آپ کا نام درج کروا دوں گا، میں تو بہت قریب بیٹھا ہوں۔ اس پر بھی کیا ہوا؟ کوئی باہر نکلا ہے؟ کوئی وکیل باہر نکلا ہے؟ کوئی منشی باہر نکلے؟ چلو منشیوں کی ایک فوج ظفر موج ہی باہر آ جاتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے آپ ایگری کر رہے ہیں، سسٹم کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، کم از کم امن امان تو آیا نا۔ آپ دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ پیسو، امن پسند، نفیس سے، معصوم سے جو کریچرز ہو سکتے ہیں وہ پنجابیز ہیں۔ سندھیز آر آلسو ویری کلوز، اور یہی خطے دیکھ لیں اس وقت امن کا گہوارہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیلاب نے پھڑکا کے رکھ دیا ہے، لیکن کم از کم عوام نے تو کچھ ایسا نہیں کیا۔ آفرین ہے ان پہ۔ آپ کبھی شک کی نظر سے کسی پنجابی کو، کسی سندھی کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ایوب خان کو برداشت کر رکھا ہے، اور کیسے کیسے شاندار طریقے سے، مطلب تاریخ میں درج ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مادر ملت کو کتیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ یہ گجرانوالہ کی ایک بڑی عام شخصیت ہے، جن کا خانوادہ آج بھی نون لیگ کا کھڑ پینچ ہے، تو کچھ نہ کچھ سوچتے تو ہوں گے نا کہ یار ہم نے بھی بڑی خدمت کی ہے اس ملک کی۔
تو یہ شہرت ایسے نہیں آ جاتی پرسکون ہونے کی، اور یہی وجہ ہے کہ فراوانی آتی ہے پھر کہ پنجاب پرسکون ہے، بڑا بھائی ہے، اور یہ پرسکون بائی نیچر ہے، کوئی نشہ وشہ نہیں کرتا، لگتا آپ کو نشہ ہی ہوگا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، کسی نشے وشے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنے اندر کی سرشاری میں ہی لطف آتا رہتا ہے، وہ اسی نشے میں مبتلا ہے۔ پنجابی کی بات ہو رہی ہے، وہ اسے عطائے ربی سمجھتا ہے کہ یہ جو ایوان اقتدار سے پیسوں کے ڈبے آ جاتے ہیں، یہ جو رزق کا سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ تو روزانہ کہتا ہوگا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ یہ محمود سرحدی کا بڑا لاجواب شعر ہے، ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں نا، ان کے ساتھ بہت ستھری ہو رہی ہے، یہ انہیں بڑا شوق ہے خودی کو بلند کرتے رہنا، یہ خودی کو کی بورڈز کے اوپر بہت بلند کرتے ہیں، سڑکوں پہ آ کے بلند نہیں کریں گے، کیونکہ ہیں یہ بھی پنجابی، ہیں یہ بھی سندھی، اور ایون وہ جو کے پی میں بہت دلیر لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن دیکھ لیں کہ یہی دلیر لوگ گینڈا پور کے انڈر کیا پرفارمنس دے رہے ہیں۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ آپ لیڈرشپ چھوڑیں، اب بار بار میں گینڈا پور پہ زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا، کریں گے کسی دن انشاءاللہ، تفصیل سے کریں گے، لیکن یہاں پہ بات دوسری ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے کل پرسوں فیلڈ مارشل صاحب کا حکم نامہ بھی دیکھا ہوگا، ایف بی آر کو انہوں نے آرڈر لگایا باقاعدہ کہ بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھو اور یہ جو گرفتاریوں سے متعلق معاملات ہیں ان کے اوپر کوئی قواعد و ضوابط طے کرو، اور اب دیکھ لیجئے گا اس کا نتیجہ، کھربوں روپے آپ کو ٹیکس کی مد میں آنے لگیں گے۔ حرام ہے کہ کوئی ٹیکس چوری کرے، یہ ہوتی ہے قیادت، اور شاندار قیادت۔ اچھا، آج بہت گفتگو حافظ فیلڈ مارشل کے بارے میں ہوتی رہی ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ مائنڈ کریں گے بیچارے کہ ایک آپ مجھے اردلی کہتے ہیں، لیکن اردلی آپ کو پیار سے کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، اور کتنا مطلب میں سمجھتا ہوں اسم با مسمى ہے آپ، کہ آپ پہ جچتا بھی ہے۔ اردلی میں آپ کیا اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ اردلی، اردل، پولیس میں ایک اردل روم بھی ہوتا ہے، جب کسی کی گوشت مالی کرنی ہوتی تو اس بیچارے کو اردل روم میں لے جاتے ہیں، اور پھر کافی اس کے ساتھ ایک دھینگا مشتی نہیں ہوتی، باقی سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھتے ہی دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا جو اردلی بلب ہے نا، وہ روشن ہو جاتا ہے، کمکما، روشن چراغ کی طرح۔ تو اس لیے ہرگز مت سوچئے گا کہ آپ کو مذاقن کہتے ہیں، تنزن کہتے ہیں، تو یہ تو پیار سے کہتے ہیں، کوئی اور ملتا جلتا نام ہوتا تو ہم شاید وہ بھی دے دیتے آپ کو۔ اچھا جناب، بات ہے رکشوں سے متعلق۔ اب دیکھیے کتنا شاندار پروجیکٹ تھا رکشے، کہ گریجویٹس کو، فریش گریجویٹس کو نئے تازہ دم رکشے پیش کیے جائیں گے، اور کیسی ذلیل حرکت کی ان پی ٹی آئی والوں نے کہ اسے بھی ہدف تنقید بنا دیا۔ اور کچھ شرم کرو، کیسے کیسے شاندار خیالات لے کر وہ نوخیز ذہن گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں لیے اپنے رکشے پر سوار جب سواریاں ڈھو رہا ہوگا تو اس کے کانوں میں آپ کی اس بکواس کی بازگشت صبح دوپہر شام اس سے تنگ کرے گی، اور وہ کہے گا یار میں نے اس کے لیے یہ تعلیم حاصل کی تھی کہ میرے بارے میں پی ٹی آئی والے یہ باتیں کریں۔ رکشہ بھلے سے آپ اسے بی ایم ڈبلیو لے دیں، وہ خوش نہیں ہو سکے گا، کیوں؟ آپ نے اپنی منوسی ڈال دی ہے بیچ میں۔ ویسے میں میاں صاحب آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں، ان کے بارے میں نو، ان کی تنابیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ جس بیچارے کے ہاتھ میں اسے آپ نے پکڑا ہوا ہے تو شتر بے مہار تو یہ رہیں گے، اب پھر کیا کریں، اور اسے آپ نہیں چھوڑتے اور یہ باز نہیں آتے۔ پھر ایک نیا کانسیپٹ بار برداری رکشہ، یعنی دنیا کارگو میں ایک انقلاب ہے کہ پوری دنیا میں بار برداری، ٹٹو بھی کرتے ہیں، خچر بھی کرتے ہیں، گدھے بھی کرتے ہیں، پانڈی بھی کرتے ہیں، عام لوگ بیچارے نیم خواندہ لوگ بھی کرتے ہیں، نتھنگ رانگ ود اٹ، لیکن یہ اس سپلائی چین میں سب سے نچلے لیول کا یہ پانڈی گیری کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اعجاز بھی اسی حکومت کو نصیب ہوا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یونیورسٹی گریجویٹ بار برداری کا کام کریں گے،
وہ رکشہ جو باقاعدہ مطلب چنگچی نما یہ رکشہ، میں تو غور سے دیکھتا رہتا ہوں، یہ فن انجینئرنگ کا شاہکار ہے، مطلب فراری ٹائپ چیز ہے وہ۔ فراری سے مراد یہ نہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ملک سے فرار ہوا جائے، فراری ایک میک ہے، اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے خواب تو دیکھیے جسے آپ نے چکنا چور کر دیے۔ وہ تو اسے بیچارہ ہوائی جہاز سمجھ رہا ہوگا، بلکہ اسپیس شٹل سمجھ کر عالم بالا میں جاتا ہوگا کہ میں جا کر کمائی کروں گا، میں پھر نیا گھر بناؤں گا، میں پھر بہن کی شادی کروں گا، پھر اس پہ توفیق اپنی بھی کروں گا۔ آپ نے سارے خواب اس کے چکنا چور کر دیے، سارا نشہ اس کا ہرن ہو گیا، اور نشہ اس کا کامیابی کا تھا، چرس کا نہیں تھا۔ اب وہ چرس بھی پیے گا، اور یہ ساری ضلالت بھی آپ نے سیڑھی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرنا شروع کر دی آفتاب صاحب نے، بھی آپ کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں حالانکہ آپ میں سے ہوں، لیکن سیلف کرٹیسزم خود احتسابی بنیاد ہے اصول پسندی اور اصول پرستی کی۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ زیادہ زیادہ یہ تو کر سکتے ہیں نا میری طرح ایک آدھ دن آپ بھی میاں کی ملہار کر لیا کریں۔ یار کیا اس میں میاں کی ملہار چھوڑ دیں، کچھ اور کر لیا کریں، آپ گینڈے کی ملہار کر لیا کریں۔ آپ کا حسن طلب ہے، آپ جس دن مرضی لے جائیں بات کو، تو ایک آدھ دن ضرور ایسا کریں کہ زرداری صاحب کی پرفارمنس، ان کے بیٹے کی پرفارمنس، اس کے بیٹے کا آپ نے پھر لباس نہیں دیکھا کل پرسوں، سبحان اللہ، نشہ آور تھا، اس کی فٹنس دیکھی آپ نے۔ یہ نرا اوزیمپک اور منجارو کا ہی شاخسانہ نہیں ہے، ول پاور بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ کم از کم اس کے لباس کی رنگت دیکھ کر لگتا ہے کہ اس شخص میں کمال کی ول پاور ہے، اور کیوں نہ ہو، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہی سرفراز بگٹی کی بھی تعریف کریں بھائی، دیکھیں اس نے پہلی دفعہ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ آپ جس کی حمایت میں مرے جا رہے تھے، برباد ہوئے جا رہے تھے، ماتم کرنے پہ اتر آئے تھے، اس کا تو نکاح ہی نہیں تھا اس آدمی کے ساتھ، اور اس کا تو نام بانو ہے، اس کا نام احسان ہے۔ آپ نے ایسی شیتل اور زرک اسے ہیرو اور ہیروئن بنا رکھا تھا۔ یہ بھی وزیر اعلیٰ نے آ کے آپ کی سما خراشی کی ہے، آپ کا دماغ تھوڑا سا درست کیا، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آپ اس کی اسپرٹ دیکھیں، آپ کمال دیکھیے کہ وہ چیف منسٹر اور کیا بات کر رہا ہے۔ یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ مذاق نہیں ہے جو سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر ماڈرن پالیٹکس میں، ماڈرن ٹائمز میں کوئی گورنمنٹل میریکل ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے، کیسے کیسے لاجواب آئٹمز ہیں جو ہم نے اکٹھے کر رکھے ہیں۔ اب آ جائیے، ایک نئی رٹ لگا رکھی ہے اسی منحوس طبقے نے کہ ابراہمک ایکارڈز پہ، کہ جی یہ تو عنقریب سائن کرنے والے ہیں، ہاں بھی سائن کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے پاس اختیار ہے، آپ لاجک پوچھتے ہیں جی کس لاجک کے تحت؟ ایک شخص جو کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، دنیا کا سب سے اہم اور سب سے بڑا آدمی، آج کا شہنشاہ رومن امپائر کا سیزر، وہ آپ کو اپنے ہاتھ دعوت پہ بلائے، آپ کو کھانا کھلائے، اور تین چار جو باہر بیٹھے تھے اردلی نما ان کو بھی کھانا پیش کرے، تو اس کے عوض اگر کوئی چھوٹی موٹی لے دیکھیں، اس کے ساتھ کھانا کھانا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مورال بوسٹر کیسے آتا ہے آپ میں۔ تو ایک چھوٹی سی فرمائش اس کی کہ یار یہ برامک ایکارڈز پہ سائن کر دو، کیا ہو گیا ہے، مطلب کوئی اتنی کوئی پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس سے امن آئے گا خطے میں، ایک بہتری آئے گی۔ اور غزہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو؟ غزہ تو ویسے ہی مرا پڑا ہے، مطلب اتنی بھی کیا سرد میری کہ آپ اس کی ایک چھوٹی سی، ایک معصوم سی خواہش پوری نہ کر سکیں۔ 78 سال سے وہ کس کس طریقے سے آپ سے اپنی ہر خواہش، اپنی ہر ڈیمانڈ پوری کرواتے رہے۔ تو اب تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے، بلا کے، کھانا کھلا کے ریکویسٹ کی ہے، تو اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی قیامت آئے گی۔ ہیں جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی میاں کی اگلی ملہار میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر۔